اوسطھا، ہر کام میں درمیانہ روی ٹھیک ہے نا، تو نہ 70,000 والی چاہیے نہ 15,000 والی چاہیے، بیچ میں جو بھی ملے 30 کی 40 50 کی وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور آج ہی لے آنا، آج ہی آپ کے ساتھ جائیں گے تو خود ہی لے لیں گے یا ظفر چلا جائے گا؟ ہاں ابھی نہیں، ٹھہر کے پروگرام ختم ہو جائے تو چلے جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، آج نکاح بھی تھا، اس میں بھی کافی ٹائم لگ گیا، یہ اعلانات بھی تھے، اس میں بھی کافی ٹائم لگ گیا، مختصر سا ٹائم بچا ہے، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، گرمی بھی ہے، اور لائٹ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک صدر پاکستان کے صدارتی محل میں بجلی ہوتی ہے، ایک وزیر اعظم ہاؤس میں بجلی ہوتی ہے، اور ایک غلام فیروز کے گھر میں بجلی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب مرشد کریم، محبوب سائیں، اذان فیروزی۔ چلو آج اسی پر مضمون ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ شریف کی تھوڑی سی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ غسل بھی کر لیا ہے، کپڑے بھی پہن لیے، مسجد میں بھی آ گئے ہیں، قبلے کی طرف منہ بھی کر لیا ہے، نماز کرنے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، پھر کون سی دعا مانگ رہے ہیں کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر؟ سیدھا راستہ تو یہ تھا جس پر آپ آ گئے ہیں، پھر اور کون سا راستہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، یہ منافق بھی کر لیتے ہیں، ایسا کام منافق بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ آگے وضاحت فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ہم کو اس گمراہ ٹولے سے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر ہیں گمراہ۔ ایسے گمراہوں کے ٹولے سے تو ہمیں بچا۔ قرآن کریم نے بارہا جگہ پر آپ کو یہی تلقین فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین یعنی اولیاء اللہ ہیں، ان میں شامل ہو جاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جتنا ان کا قرب حاصل کرو گے اتنا اتنا آپ کو فائدہ پہنچتا جائے گا۔ جو لوگ صدارتی محل میں نوکر ہیں، ملازم ہیں،
ان کی بجلی کبھی نہیں جاتی، چاہے سروینٹ کوارٹر میں رہتے ہوں، سروینٹ کوارٹر میں بھی رہتے ہیں تو ان کی بجلی نہیں جاتی، وزیر اعظم ہاؤس کی بجلی نہیں جاتی ہے، تو جو سروینٹ ہیں ان کی بھی بجلی نہیں جاتی، اور جو غلامان مدینہ ہے ان کی بھی بجلی نہیں جاتی۔ لیکن اس میں فرق تو ہے نا، بجلی تو نہیں جاتی ہے، لیکن جو اس بجلی کے قریب ہے اس کو زیادہ روشنی ملتی ہے، اس کو روشنی زیادہ ملتی ہے۔ اگر پنکھا چلتا ہے تو اس پنکھے کی ہوا بھی نزدیک والوں کو ملتی ہے، اور جو دور رہیں ان کو تھوڑی بہت چمک مل جاتی ہے، دور کی چمک ان کو بھی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکری ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے، ریوڑ چلتا ہے نا، جو بکری ریوڑ سے ادھر ادھر بھاگ کر منہ مارتی ہے، کبھی ادھر چلی گئی، کبھی ادھر چلی گئی، کبھی ادھر چلی گئی، بھیڑیا جب آتا ہے تو اس کو فوراً اچک کر لے جاتا ہے، اور اگر دور نہیں جاتی وہ بکری، لیکن ریوڑ میں بیچ میں نہیں چلتی ہے، سائڈ سے چلتی ہے، دل میں آیا تو مل لیا، نہیں آیا تو نہیں ملے، سائڈ سے کنارے چلتی ہے۔ تو جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کنارے والی بکری کو پکڑتا ہے، بیچ میں نہیں پکڑتا جا کر، اور جو بکری بیچ ریوڑ میں چلتی ہے اس تک بھیڑیا نہیں پہنچتا، بھیڑیا اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بلا تکلف چلتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، جماعت کی بھی یہی مثال ہے، اگر وہ جماعت سے ادھر ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی عامل کے پاس جا رہے ہیں تو کبھی کامل کے پاس جا رہے ہیں، تو کبھی کہا کہ وہ بہت اچھا والا ہے، کوئی بولتا ہے وہ ہری پگڑی والے اچھے ہیں، کوئی بولتا ہے ہری ٹوپی والے اچھے ہیں، پاویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، ٹھیک ہے، سونے بہت ہوں گے، خوبصورت بہت دنیا میں ہے، مگر ہم اپنے یار کو تو نہیں تبدیل کریں گے نا، نہ اپنے باپ کو تبدیل کریں گے، ہم تو بھائی جس کے ہو گئے۔ یاد رکھو، طریقت کا اصول ہی یہ ہے، طریقت میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا مرشد چاہے اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، مخالی ہو، اگر وہ شریعت کا پابند ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے، تو بس اس کی اتباع کرنا آپ کے لیے کافی ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور آپ پھنس گئے ہیں اس کے پاس، کہیں بیعت کر لی ہے، تو ایسوں کی بیعت ہی حرام ہے، وہ بیعت ہی نہیں ہے، وہ بیعت نہیں ہے، اس کو توڑ دینا لازم ہے۔ بیعت صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جا رہی ہو۔ تو طریقت کی بنیادی اصول جو ہے وہ یہی ہے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ایک تو جس سے آپ نے بیعت کر لی ہے وہ چاہے ایک گمنام شخص ہو، وہ کوئی گمنام شخص ہے،
اس کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن ہے سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، تو اس کے جب آپ مرید بن گئے تو اب آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں یا آنے والے ہیں یا گزر چکے ہیں، ان سب کو فیض میرے مرشد سے ملتا ہے۔ یقین رکھنا چاہیے، یاد رکھو، یہ پہلا نقطہ طریقت کا، کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کا باپ ہی کافی ہوتا ہے۔ میراث آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ چچا آپ کو قمیض لے دے گا، ٹوپی لے دے گا، چپل لے دے گا، میراث نہیں دے گا۔ میراث آپ کو اپنے باپ کی ملے گی، جو کچھ اس کی زمین جائیداد جو کچھ بھی ہوگی وہ اولاد کو اپنے باپ کی ملے گی، ملکیت ملے گی۔ تو ایک تو یہ عقیدہ، کیونکہ ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جس کا مرشد کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے مرید ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ جس کا پیر ہو اور وہ اللہ کے مرید ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ فلاں ولی بڑا ہے، فلاں ولی بڑا ہے، فلاں پہنچا ہوا ہے، فلاں پہنچا ہوا ہے، تو وہ تو شرک کر رہا ہے۔ اس کو طریقت کا شرک کہتے ہیں۔ طریقت میں اس کو شرک کہتے ہیں کہ بھئی تو اللہ کا مرید ہے، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہر ولی تو اس کے تابع ہے، اللہ کے تابع ہے۔ لہذا ایک تو یہ پہلا نقطہ جو ہے کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ کہ ایک مرشد ہے جو آپ کا گمنام ہے، بیچارہ سیدھا سادہ ہے، نہ اس کو کوئی زیادہ معلومات ہے، لیکن آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہے اور آپ نے اس سے بیعت کر لی۔ اب دنیا میں کوئی بہت بڑا پیر ہو، اس کا جبہ کبہ ہو، اس کی جماعت ہو، اس کی کرامتیں ہوں، اس کے معجزے ہوں، اگر آپ کے دل میں اتنی سی بھی بات آ گئی کہ یہ میرے مرشد سے اونچا ہے، تو آپ کا فیض ہمیشہ کے لیے ختم، بند ہو گیا۔ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے۔ یاد رکھنا، یہ بنیادی نقطے طریقت والوں کے لیے، خاص کر جو طریقت اہل طریقت ہیں، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی پیر سے وہ ان کا تعلق ہو، مگر یہ طریقت کے بنیادی نکات ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو لوگ لالچ بھی دینا شروع کریں، چھوڑو یار اتنا عرصہ تمہیں ہو گیا، کیا ملا تمہیں، میرے پاس تم آؤ، میں تم کو ابھی پہنچاتا ہوں، ہاں تم میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہوگا، شیطانی دھوکہ ہوگا۔ اس سے بچنا مرید کے لیے، طالب کے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔